صاحب کووڈ ویکسین سے متعلق میں بات کروں گی، مگر چونکہ سیاست سے متعلق بات چل رہی ہے، کراچی میں NA 249 کے حوالے سے PTI کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں جس قسم کا ٹکٹ جس شخص کو دیا گیا ہے وہ تھوڑا غیر مناسب ہے۔ کراچی میں PTI کی جو لیڈرشپ ہے اس میں کبھی اتفاق رائے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سب ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور کوئی انعماق نہیں ہے۔ مثلا وہ ایک الیکشن میں مجھے یاد ہے فیصل بابڈا صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، ضمنی الیکشن تھا 2018 سے پہلے۔ اچھا، تو وہ ایک لیڈر سے میں نے پوچھا کہ وہ کیا صورتحال ہے، اس نے کہا ایک جیسی 3 کالی گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتا ہے، مطلب ایک گاڑی میں اور 2 ساتھ ڈرا ہوا آدمی ہے تو کیا الیکشن لڑے گا۔ خیر وہ جیت گیا کسی نہ کسی طرح۔ دوسرے نمبر پہ اس حلقے میں شہباز شریف آئے تھے، 600 ووٹوں کا میرے خیال میں فرق تھا۔ اس حلقے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ MQM کے ووٹ 16,000 تھے اور تحریک لبیک کے 25,000 تھے۔ ان کا MP ہے وہاں پہ۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، مفتاح صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ کھرب پتی آدمی ہیں اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے روز کی آمدن ہے، کاروباری طور پہ تو بہت کامیاب ہیں اور وہ روپیہ لٹانے کی پوزیشن میں اور اخبار نویسوں پہ بڑے عنایات کرتے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا وہ روپیہ، وہ مفتاح صاحب جو ہیں ان کے خلاف مقدمات بنے، پریشانی سے انہیں گزرنا پڑا پیپلز پارٹی سے ویسے اور وہ شناخت چاہتے ہیں اپنی۔ پیپلز پارٹی بھی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، یہ PTI کی سیٹ ہے، ظاہر ہے وہ بھی پوری کوشش کرے گی۔ تو یہ پریڈکٹ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ بڑا واقعہ ہے۔ وہ جب وہ خود لڑیں گے تو ظاہر ہے ان کے لوگ بہت متحرک ہوں گے، موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ کوئٹہ میں بڑا کامیاب جلسہ انہوں نے کیا ہے کرونا کے باوجود، مطلب وہ جو ایک نعرہ دے رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے مصطفیٰ کمال، کہ لسانی تقسیم کو ختم کیا جائے۔ جماعت اسلامی بھی 28 مارچ کو ایک مظاہرہ کر رہی ہے، کراچی کو اس کا حق دو۔ یہ ضمنی الیکشن تو الگ، جو سلوک کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب کوئی دنیا کا ایسا شہر بھی ہے جو اس کا انڈسٹریل ہب ہو، جو اس کی معاشی طاقت کا انجن ہو، سب سے اہم ہو، آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہو، پھر یہ کہ لسانی تنوع بھی ہو اور مدتوں کے بعد جہاں امن ہوا کوڑا نہ اٹھایا جائے جہاں سے، آدمی سوچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کس کماش کے یہ لوگ ہیں، کوڑا نہیں اٹھاتے۔ پینے کا پانی کا مسئلہ نہیں، بھائی اتنا سلو اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ کہتے ہیں وفاقی حکومت جو ہے بھائی آپ کو اپنے حصے کا بجٹ ملتا ہے نہیں ملے۔ وہ ہائیڈرنٹس لگے ہوئے وہاں سے ٹینکر پانی بھر کے جا کے گھروں میں بیچتے ہیں۔ انہیں عجیب و غریب دنیا کا شہر ہے۔ پہلے 2500 سے 2700 کا ایک ٹینکر تھا، ایک ٹینکر۔ اچھا، وہ مل کے پڑوسی جو ہیں پیسے ڈال کے کفایت شہری سے، بھائی پانی، ٹرانسپورٹ، کوڑا اٹھانا اور وہ جو پانی فلٹر کرنے کے لگے ہوئے ہیں پروجیکٹ، وہ سارے خراب ہیں، گندا پانی ڈالا ہے، دریا آلودہ ہو رہا ہے، آبی حیات خطرے میں ہے، کوئی پرواہ آپ کو نہیں ہے۔ نہ ٹرانسپورٹ، سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، اس بری طرح ٹوٹ رہی ہیں۔ وہ کیا امام غزالی کا فکرہ یاد آیا، اس نے کہا ملک شاہ نے ان سے پوچھا جب وہ الگ تھلگ ہو گیا بالکل، تو اس میں جا کے بیٹھ گئے، بچوں کو پڑھانے لگے اور کتابیں لکھنے لگے، تو بہت ان کی منت سماجی تو کی کہ دربار میں آئیں، لیکن نہیں آتے تھے۔ مدرسہ نظامیہ جو اس وقت کا دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اس کو سنبھالیں تو نہیں مانتے تھے، تو اس سے پہلے بھی ان کی بڑی حیثیت تھی، اب تو خیر انہیں امام کہا جانے لگا تھا۔ خود بادشاہ جب انہیں خط لکھتا تو امام کہتا تھا۔ اس نے کہا مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اس وقت علماء میں اور بادشاہوں میں اتنا فرق نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں محمود غزنوی جو ہے وہ جناب علی بن عثمان نجوری کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اسی طرح شہاب الدین غوری نے جناب معین الدین چشتی کو خط لکھا تھا کہ آپ اجازت دیں گے تو میں آؤں گا۔ اسی طرح بلبن جو ہے وہ جناب خواجہ گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا پاک پتن میں، ٹھیک۔ اور ایک بات تو پوری سپاہ کے ساتھ گیا، اور سپاہ نے کہا کہ خواجہ کی زیارت کے بغیر تو ہم نہیں جانا چاہتے۔ پوچھا امام مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ کہا مسلمانوں کیا فکرہ کہا، مسلمانوں کی گردنیں اس طرح ٹوٹ رہی ہیں جیسے تیرے گھوڑوں کی گردنیں سنہری لگاموں کے بوجھ سے۔ بھائی کراچی کے شہریوں نے کیا گناہ کیا ہے بھائی؟ آپ کو ووٹ نہیں دیتے، آپ کی حکومت تو بن جاتی ہے نا، آپ کو دہی سین سے ووٹ مل جاتے ہیں، نہ کوڑا اٹھے گا، نہ پینے کا پانی ملے گا، نہ سڑکوں کی مرمت ہوگی۔ اب انہیں آفر کر رہے ہیں کہ اب ہم تو تیار ہیں، تمہیں کچھ ترقیاتی اخراجات کے لیے پیسے دے دیں گے اور بلدیاتی اختیارات بھی۔ کراچی کے مسئلے کا حل بلدیاتی الیکشن ہے، اور ایسا بلدیاتی ادارہ جس کے پاس اختیارات ہوں،
کام کب ہوا کراچی میں؟ 1.5 بلین وہ ان کا روپے، 1.5 ارب روپے، کوئی ڈالر نہیں، ترقیاتی بجٹ ہوتا تھا، اسے 37-38 بلین پہ لے گئے نعمت اللہ خان. اور ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ وعدہ تو نہیں کیا تھا شہر سے کہ میں یا سبزہ بھی اگاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف سبزے کی بہار ہے، اور میں نے ہر یونین کو. پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال آئے، انہوں نے کام کیا، اور مطلب نعمت اللہ خان نے راستہ ہموار کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کام کیا، کراچی کی ٹریفک بہتر ہو گئی، سڑکیں بہتر ہو گئیں جناب، فاصلے کم ہو گئے، صفائی بہتر ہو گئی، ہر چیز ہو گئی. تو کس طرح اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب ایسی بے تنائی ہے کراچی کے ساتھ. اصل چیز ہے اس کو بلدیاتی ادارے ملنے چاہیے، ان کو فعال کرنا چاہیے. پورے ملک میں فائنلی یہی ہوگا. شروع میں بلدیاتی اداروں میں بڑی کرپشن ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، مانیٹرنگ اچھی ہونی چاہیے. کراچی کا اصل مسئلہ تو یہ. بہرحال اس الیکشن کے بارے میں کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. جس امیدوار نے وہ سیٹ خالی کی ہے جو خان صاحب کو بڑا عزیز ہے، اس کی اپنی پوزیشن بڑی کمزور ہے اخلاقی. وہ امریکی شہری تھا اس وقت، اس کو چھپایا. چلیے وہ کمزور تھا. ہارون صاحب سیٹ بڑی مضبوط ہے، یہ نیشنل اسمبلی کی یہ سیٹ ہے، اور اس کے لیے بازی لگا دے گا ہر کوشش تو بڑی ہوگی، ظاہر ہے حکومت بھی، بٹ ڈسکا والا معاملہ نہ ہو جائے. چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے، بہتر کرے. ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں. مجھے کرونا ویکسین سے متعلق آپ کی بات. جماعت اسلامی نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا، بس میں سمجھتا ہوں دانائی کا مظاہرہ کیا. وہ بلدیاتی الیکشن میں ان کی نظر ہے جو کچھ بھی مل سکے، اور کراچی کے شہری حقوق پہ تحریک چلے. چلے ڈریپ والوں نے آپ کی سن لی ہارون صاحب، کچھ معاملات ہو گئے، قیمتوں کا تعین ہو گیا، کچھ سمری بھجوا دی انہوں نے. کیا فیصلہ ہو سکتا ہے ہارون صاحب؟ پتہ نہیں میری سنی کس کی سنی. بہرحال ہم تو فریاد کرتے رہے کہ بھائی اس کی قیمت مقرر کریں، اور اس میں بہت تاخیر کر دی. ویکسین لگانے میں بھی تاخیر کی وجہ سے دیکھیں نا، کل لوگ مذاق اڑاتے رہے. حالانکہ بیمار کا کیا مذاق اڑانا ہے؟ وہ جب نواز شریف کو کہتے تھے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے اور چائے پینے کے لیے جاتا ہے، تو آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ بیمار کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ باہر کھلی ہوا میں چلا جائے. اور یہ وہ آپ اعتراض اور چیزوں پہ کریں، میں اس پہ تو نہ کریں کہ جی ویکسین لگی اس کے باوجود بیمار ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ بھلا. ارے بھائی ویکسین سے 14 دن کے بعد امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وقت لگتا ہے. بہرحال اچھا کیا، قیمت مقرر کر دی ہے، اور 8,000 بھی ہے، 4,000 بھی. جو ایک ڈوز جو ہے والی جو ہے اس کی 4,000 ہے. ابھی ایک ترجمان خاتون جو ہیں وہ کہہ رہی تھیں پی ٹی آئی کی. لیکن ڈریپ کے معاملات بہت خراب ہیں. اختر حسین کی برطرفی ہوتے ہوتے رک گئی. کیوں رک گئی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ اتنے طاقتور کیسے ہیں. یعنی ان کو ثاقب نثار نے سپورٹ کیا کہا جاتا ہے، ان کو سائرہ افضل نے سپورٹ کیا، یہ عامر کینی کو کھا گئے، یہ ظفر مرزا کو کھا گئے. یہ کیسا مافیا ہے؟ ان پہ کتنے سنگین الزامات ہیں کہ یہ انہوں نے انڈیا سے دوائیں منگوائی، ان کے بیرون ملک کارخانے ہیں، یہ ارب پتی ہو گئے ہیں. ان کو کچھ صنعت کاروں کے بھی حمایت حاصل ہے، کوئی تاجروں کے بھی حمایت حاصل ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں، بتاؤ ڈاکٹر کے تو بہت اچھے تھے، ہاسپٹل تو بڑا اچھا چلا ہے، یہ ڈریپ کے معاملات کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ اختر حسین کا آپ کو اندازہ ہے کہ اس پہ الزام کیا ہے؟ ڈگری جعلی ہے. وہ خیر وہ تو وثوق سے کہتے ہیں، ان پہ معترض اعتراض کرنے والے تو وثوق سے کہتے ہیں کہ جعلی ہے، لیکن بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ الزام ہے. اور 2 بار جب ان کے خلاف انکوائری ہوئی تو سرٹیفکیٹ داخل کیے گئے، وہ فوت ہو چکے ہیں. 2 دفعہ ہی فوت ہو گئے. وہ فوت ہو کے زندہ ہو جاتے ہیں کنکس کی طرح، اپنی خاک سے پھر جی اٹھتے ہیں. کیا وہ اقبال کا شعر ہے، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لاتوں میں نات. ٹھیک ہے ہارون صاحب، چلیے اتنی تو آپ کی سنی گئی کہ انہوں نے قیمتوں کا تعین کر دیا. لیکن ہارون صاحب کچھ بھی کہیں، عام آدمی کی ہمارے اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن اچھا شعر یاد آ جائے تو سنا دینا چاہیے. لو سنی گئی ہماری وہ پھرے ہیں دن سے پھر سے، وہی گوشہ قفس ہے وہی فصل گل کا ماتم. اور اس پہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سینہ کو بھی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا، ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا. یہ بھی پانی پہ بات آتی ہے تو میں کرتا ہوں. پانی کی طرف افسوس یہ ایک ایسی قوم ہے جو تاریخ کے چوراہے پر سوئی پڑی ہے.
وہ زندگی ساری انیشیٹو میں ہوتی ہے. جناب رسالت مآب نے فرمایا زندگی ایک سواری ہے, اس پہ سوار ہو جاؤ ورنہ یہ تم پہ سوار ہو جائے گی. آگے بڑھ کر عمل کرنے کا نام زندگی ہے, اور اسی پہ توجہ نہیں ہے. بھائی یہ کسانوں کا بائی دفعہ ذکر آ گیا تو میں بتا دوں آپ کو, مجھے وہ کسانوں کے ایک تنظیم کے سربراہ نے فون کیا, انہوں نے کہا 31 مارچ کو ٹریکٹر لے کے لاہور پہ چڑھ جائیں گے, جیسے وہ وہاں ہوا ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. اب زراعت کے مسئلے ہم اتنی دفعہ دہرا چکے ہیں, مجھے تامل ہوتا ہے دہرانے میں. لیزر لیولنگ نہیں ہے, پیسٹی سائیڈز ملاوٹ شدہ ہیں, کھاد 2200 روپے, مجھے یاد, میں کل پوچھا تازہ قیمت کیا ہے, 5600 روپے بوری کی, 5600 روپے. بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے. ہم 14 ملین بیلز کاٹن کی پیدا کرتے اور ایکسپورٹ کرتے تھے. اس سال ہم نے کتنی کی ہیں؟ 5.6 ملین بیلز. اور ہم کوئی 2-3 ارب ڈالر کی کپاس منگوائیں گے. انڈسٹری ہماری ٹیکسٹائل کی ماشاءاللہ فروغ پا رہی ہے. وہ کرونا کا جو طوفان ہے اس سے فائدہ پہنچا اور فل سوئنگ پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا تجربہ بھی ہے اس میں, ہماری مارکیٹیں بھی قدرے بہتر ہے. اگرچہ مڈل ایسٹ اور چین اور جاپان وغیرہ کو ہم نے دریافت نہیں کیا. یورپ میں بہت کام ہو سکتا ہے, افریقہ میں ہو سکتا ہے. ہوم ٹیکسٹائل ہماری بڑی اچھی ہے, ڈیزائننگ بہت شاندار ہے. میں نے خرطوم میں 2002 میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک وہ رکشہ ڈرائیور جو ہے پاکستانی قمیض شلوار پہنے ہوئے پھر رہا. اچھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا میرا بھائی لیبیا میں کام کرتا ہے اور ہمارے جو عرب بھائی لیبیا میں کہا وہ قمیض شلوار بہت پسند